سنو، مشکل حالات سے گھبرا گئے ہو، یوں لگ رہا ہے کہ اب کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا، آزمائشیں ستا رہی ہیں، بہت اداس ہو یا کسی غیبی مدد کے انتظار میں ہو، تو سنو، یہ مشکل حالات خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، یہ پیدا کیے گئے ہیں، یہ پہلے سے طے شدہ ہیں۔ مشکل میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہو جاتا، مشکل میں تو ناممکنات کی حدیں پار ہے، مشکل میں ہی تو اللہ ملتا ہے، مشکلات ہی سے تو اللہ سے تعارف ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں تمہارے ساتھ ہوں، اور یقین رکھو میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں۔ جب اللہ تمہاری مشکل میں کوئی مدد نہیں بھیجتا تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہیں مشکل میں تنہا چھوڑ دے گا۔ اس مشکل میں جس میں تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس میں وہ خود تمہاری مدد بن جاتا ہے، تمہاری مشکلات کا حل بن جاتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تکلیف میں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ مدد بھیجتا ہے جب تمہیں بے بسی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، جب تم ناممکن کے باوجود بھی اللہ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑتے ہو، جب لوگوں کے لاکھ انکار کے باوجود بھی اللہ پر یقین رکھنے لگتے ہو، جب تم طویل سجدے کرتے ہو اور شکوے مختصر کر دیتے ہو، جب تمہاری تمام انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں، جب تمہارا ایمان کا لیول بڑا رہتا ہے اور تم نمازیں، قرآن اور تہجد سے نہیں رکتے، تو تب معاملات اللہ کے کن پہ آ جاتے ہیں، تب دنیا کی باتیں معنی نہیں رکھتی، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہوتے۔ اگر تمہیں پھر بھی لگتا ہے کہ اللہ واقف ہے تمہاری تڑپ سے، تو یاد رکھو کہ اس کا نام العلیم بھی ہے، وہ سب جانتا ہے، اور وہ القادر بھی ہے، اسی کے حکم سے تو یہ سب ہو رہا ہے۔ تو مایوسی چھوڑ دو، کیونکہ مایوسی تو کفر ہے، خوشیوں کو کھا جاتی ہے، روح تک اداسی بھر دیتی ہے۔ تو اگر کسی غیبی مدد کے انتظار میں ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کیا کرو، تو نماز اور صبر کی آیت تو تمہارے لیے اتری ہے نا۔ تو اگر صبر اور نماز سے بھی سکون نہیں مل رہا تو توکل کر لو نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا۔ تبھی تو نماز اور صبر سے مدد نظر آئے گی، تبھی تو تمہیں ہر وقت ہر طرف اللہ ہی نظر آئے گا، اور جہاں اللہ ہوگا تم توکل، نماز اور صبر کی مشقت کو عبور کر کے اس تک پہنچ ہی جاؤ گے۔ تم پریشانی میں بھی ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور تم کسی سائل کی طرح اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تو کیا وہ الولی تمہارا والی نہیں بنے گا؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے اور آپ صبر کر کے چپ ہو جاتے ہیں، کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرتے، تو یہی صبر آپ کو بہت بڑے طوفان سے بچا لیتا ہے، گناہوں اور مایوسی کے طوفان سے۔ وہ صبر جو آپ اپنے دل کو مار کر اللہ کے لیے کرتے ہیں، جانتے ہو وہ صبر کبھی بھی ضائع نہیں جاتا، کیونکہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں آپ بنا سوچے سمجھے اپنے دل کی باتیں کسی کے آگے بھی کھول دیتے ہیں۔ صبر پچھلی تکلیف کو مٹا دیتا ہے، صبر آپ پر بیتی ہوئی مصیبت کو بلا دیتا ہے۔ جب آپ کسی کے سامنے رونے کی بجائے صرف اللہ کے سامنے روتے ہیں تو یہی صبر آپ کو مایوسی سے نکال کر گناہوں سے بھی بچاتا ہے، آپ غیبت جیسے گناہ سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اگر تم پریشانیوں اور مسائل کو برداشت کرتے ہوئے ختم ہو چکے ہو، یا اب بھی تم میں زندگی کی کوئی خواہش نہیں رہی، تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری سن نہیں رہا، تم نماز اور قرآن بھی پڑھ رہے ہو لیکن تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، تمہیں لگ رہا ہے کہ تم پتھر دل ہو گئے ہو، تو یہی وہ وقت ہے جب اللہ سے تم نے اپنا اجر لینا ہے، اور وہ بھی صبر کر کے۔
صبر کا مطلب برداشت کرنا نہیں ہے، صبر تو احسان والا معاملہ ہے۔ صبر یہ نہیں کہ تم مصیبتیں اور مشکلات کو برداشت کرتے کرتے ایک دن پھٹ پڑو، بلکہ صبر تو یہ ہے تم اس کی ذات پر توکل کرو۔ توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار نہ ہو بھی تب بھی تم دعا کو جاری رکھو۔ آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا صلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ دعا عروج ہے تمہارے ہر اس زوال کا جسے تم دکھ، آزمائش، سزا اور امتحان کہتے ہو۔ تقدیر لکھے جانے پر یقین ہے تو تقدیر لکھنے والے پر بھی توکل کرنا سیکھو۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ یاد رکھو کہ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے اور بے یقینی برے دل کو خالی کر دیتی ہے، اور خدا ہر چیز سے باخبر ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ خود لڑتا ہے، تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہے۔ اللہ کی مدد معجزہ ہے اور وہ معجزہ تمہارے لیے ہونے والا ہے۔ امید نہ چھوڑنا، کیونکہ تمہارا بھی وہی اللہ ہے جو ہاجرہ کا تھا اور اس نے ہاجرہ کو پیاسا نہیں رکھا تھا۔ وہ تمہاری بھی التجاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں ملنے والا ہو۔ کیا پتا اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا لکھا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی گھڑی کن کی ہو، معجزوں کی ہو۔ تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ توکل رکھو، صرف توکل، اور پھر دیکھو قسمتوں کا بدلنا، راستوں کا کھلنا اور دعاؤں کا قبول ہونا۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ اور جیسے ہی آپ اللہ پاک کے قریب ہوتے جاتے ہیں آپ کو اس کی مصلحتیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ ہر آزمائش اللہ کی نعمت لگتی ہے، ہر دکھ کا دیا ہوا انعام، اور ہر مشکل اس بات کا پیغام لگتی ہے کہ اب آسانی قریب ہے، کیونکہ اللہ آپ کو آزمائشوں سے گزار کر اپنے بہت قریب کر لیتا ہے، اتنے قریب کہ وہاں کسی مایوسی اور بدگمانی کی جگہ نہیں بچتی۔ تو رویا مت کریں، کیونکہ اللہ نہ تمہارے ساتھ ہے۔ روتے تو وہی ہیں جن کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا۔ آزمائش سے گزرنے والا ہر انسان بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ اس پر ایسا بوجھ کبھی نہیں ڈالے گا جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ یہ دنیا فانی ہے تو یہ تکلیف بلا کیسے مستقل ہو سکتی ہے۔ ان حالات سے گزرنا مشکل ہے لیکن ناممکن تو نہیں۔ تو کیا تمہیں اللہ کے فیصلوں پر اور اس کے انصاف پر یقین نہیں؟ تو کیا وہ تمہاری ایک پکار پر 70 مرتبہ آواز نہیں دے گا؟ یہ آزمائش اور یہ وقت ہمیں لمبا اس لیے لگتا ہے کیونکہ اس میں ایک ایک سانس میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وقت بدل جاتا ہے، یہ کائنات کا اصول ہے۔ رات کے بعد صبح تو آتی ہے نا۔ اسی طرح اس کڑے امتحان کے بعد بہت سی خوشیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، بے صبری سے تمہارے چہرے پر کھلنے کے لیے بےتاب ہیں۔ تو تم یہ حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے اور یہ کہہ اٹھو گے کہ یہ کیسے ہوا؟ ارے وہ تو مالک حقیقی ہے اور معجزے کرنا اس کی شان ہے، کیونکہ وہ واقف ہے تمہارے ہر سجدے سے، وہ مخلص دلوں کی سنتا ہے اور اختتام میں کن کے معجزے کرتا ہے۔ تو یقین رکھیں اللہ پر، اس کی بنائی ہوئی مشکلات پر، اس کی بنائی گئی آسانیوں پر بھی۔ اگر آپ کو مشکلات نظر آ رہی ہیں تو یقین کریں آسانی بھی نظر آئے گی بہت جلد، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اگر تم اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے لگو گے تو تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا، فراغ ہو جائے گا، کیونکہ شکر اللہ ہی سے تو ملا دیتا ہے، اللہ سے راضی ہی تو کرا دیتا ہے۔
اور شکر کرنے والوں کو اللہ نے اور بھی زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے، تو اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔